الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں امت مسلمہ کو اللہ کی راہ میں اپنی محبوب اشیاء قربان کرنے کی تلقین اور تاکید کی جاتی ہے، اور اس مہینے میں سب سے بڑی یادگار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ ان دو خدا کے محبوب بندوں نے قرب الہی اور اللہ کی معرفت و محبت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کی ایک بے مثال و بہترین مثال دنیا میں چھوڑی ہے۔ معزز حاضرین، آج کی اس محفل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر قرآن پاک میں کن آیات میں کس زاویے اور پہلو سے کیا گیا ہے، 40-45 منٹ کے درمیان میں انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں کچھ عرض کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حاضرین کرام، اس سے پہلے ماہ ذی الحجہ میں مومنین اور مسلمان بندوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے کام کیا ہیں، اس کے متعلق تھوڑی سی باتیں آپ سماعت فرمائیے۔ ماہ ذی الحجہ میں خاص طور پر وہ مالدار لوگ کہ جو کعبۃ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، سواری اور کھانے پینے کی اشیاء جس کو توشہ کہتے ہیں، تو سواری اور توشہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اتنے دن سفر میں وہ گزاریں اور کعبہ شریف کی زیارت کریں، مناسک حج ادا کریں۔ ایسے مالدار مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض قرار دیا گیا ہے، ایک سے زائد مرتبہ بار بار سال اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں اس بندے کا اختیار ہے۔ معزز حاضرین، حج بیت اللہ کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے ان مسلمانوں کا کہ جو صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، لیکن ان کے پاس مالداری اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ حج بیت اللہ کر سکے، لیکن نصاب کے مالک ہوں۔ جو لوگ نصاب کے مالک ہیں ان پر قربانی واجب کی گئی ہے۔ معزز حاضرین، قربانی اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اسی لیے اس عید کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید۔ اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں پر، مالدار مسلمانوں پر قربانی واجب اس لیے فرمائی تاکہ بندے اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس کی قربت پائیں، اللہ کی رحمت پا سکیں۔ حاضرین، جب قربانی کا تصور آتا ہے تو دین اسلام کے تعلیم کے مطابق، تعلیمات اسلام کے مطابق قربانی کسی غریب کو پیسے دینے کا نام نہیں ہے، یا کوئی قربانی کی قیمت کوئی مستحق کو دے دیتا ہے، اس کو قربانی نہیں کہتے۔ اگر اسی کا نام قربانی ہوتا تو زکوٰۃ اور صدقہ نافلہ پھر قربانی میں فرق کیا ہوتا؟ قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں خاص طور پر قربانی علیحدہ طور پر دینے کا حکم آتا کیوں؟ یہ بھی تو حکم ہو سکتا ہے جیسے زکوٰۃ کے طور پر مال دیا جاتا ہے، غریب کو مال دو۔ قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا، حدیث شریف میں کہیں ایسا ذکر نہیں آیا کہ تم اپنا مال عید الاضحیٰ کے دن یا اس کے 3 دنوں میں جب قربانی دی جاتی ہے کسی غریب کو دے دو، یہ حکم کہیں نہیں ملتا ہے، قربانی دینے کا حکم ملتا ہے۔ قربانی دراصل شریعت نے جس حلال جانور کو قربانی کے لیے منتخب کیا، عید الاضحیٰ کے ایام میں یا ذی الحجہ کے 3 دنوں میں 10، 11 اور 12، ان 3 ایام میں شریعت نے جس حلال جانور کو مقرر کیا، منتخب کیا، اس کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ اللہ کے نام پر اس جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ کوئی جانور خریدے اور ان 3 دنوں میں کسی کو خیرات کر دے، جانور ہی دے دے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور کوئی جانور خریدنے کی قیمت کسی غریب کو دے دے تو بھی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ آج کل ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیاوی تعلیم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ دنیا کی تعلیم ان کو ہضم نہیں ہوتی، بدہضمی ہو جاتی ہے۔ تو جب دنیا کی تعلیم کی بدہضمی ہو جاتی ہے تو دین کی تعلیم بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی عقل بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی کہ اب شریعت کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کی بڑی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، اتنی بڑی زیادہ عقل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جانور لائیں، خریدیں، ذبح کریں اور جانور پر ظلم کیا جائے، خون بہایا جائے، دیکھنے والوں کو اچھا معلوم نہ ہو، گندگی ہو، فضا میں آلودگی آ جائے، صفائی کی ضرورت پڑے، یہ سب مشکلات کی ضرورت کیا ہے؟ جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دو، اصل مقصد تو یہی ہے نا۔ یہ اب اپنی عقل کی بات سمجھا رہے ہیں۔ تو ایسے بے عقل ناسمجھ لوگوں کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا چاہیے۔ حاضرین، میں نے جیسے کہ عرض کیا، کسی غریب کی مدد کرنا، اس کو پیسے دینا ہی اصل مقصد ہوتا قربانی کا۔ تو جیسے زکوٰۃ میں غریب کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا، صدقہ نافلہ میں دیا گیا، یہاں پر بھی ویسے ہی حکم آتا، جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں آنا چاہیے، لیکن جب یہ حکم آیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ جانور ہی ذبح کیا جائے۔ اس کی مثالیں تو ہمارے سامنے بہت ساری ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنے سے بہتر اللہ کے پاس کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی عمل ہے بندوں کا تو وہ یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے۔ اب آپ سمجھیے، کوئی بندہ، کوئی مسلمان یہ کہے نہیں میں خیرات کر کے سمجھوں گا کہ قربانی ہو جائے گی، آپ سمجھ لیجئے، یہ آپ کی سمجھ ہے، لیکن شریعت اس کو سمجھ نہیں کہتی، اس کو شریعت ناسمجھی کہتی ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ بے عقلی ہے، نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ تو بہرحال جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی۔
اس بات کو مد نظر رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اب رہی دوسری بات یہ کہ خون پھیلتا ہے، فضا میں آلودگی ہوتی ہے، وہ فلاں ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے۔ ایسے انسانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی قربانی کے دنوں میں ہی آپ جانور ذبح کرتے ہیں یا پھر باقی دنوں میں بھی ذبح کرتے ہیں؟ آپ بتائیے وہ کون سا مذہب ہے کہ جس میں کسی جانور کو ذبح نہ کیا جاتا ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، لیکن صرف اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں کسی جانور کو ذبح نہ کیا جاتا ہو، بلکہ مذہب نہ رکھنے والے لوگ بھی کسی نہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ مان لیں کچھ دیر کے لیے کہ ذبح نہیں کرتے، کوئی بھی ہو، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو شکار کرنے کو اپنا فیشن سمجھتے ہیں، اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے ایسے مالدار لوگ ہیں، ان کا ہفتے میں ایک دن شکار کے لیے مقرر ہوتا ہے، کسی جانور کو شکار کرتے ہیں۔ شکار کرنے کا ایک فن ہوتا ہے، اس پہ ہزاروں لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو بنا وجہ کے ایک جانور کو مارا جا رہا ہے، کیا اس وقت لوگوں کو ظلم نظر نہیں آتا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید کے دن سے مراد اسلام میں 5 دن ہیں۔ ایک تو عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اور عید الاضحیٰ کے بعد والے ایام۔ تو یہ عید کے دن جملہ ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں ساری مخلوق اللہ کی مہمان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہمان ہوتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی دعوت کا اہتمام فرماتا ہے۔ کس طریقے سے؟ قربانی کے دنوں میں اس کا طریقہ بتایا گیا۔ مالدار مسلمانوں کو حکم ملا کہ تم جانور ذبح کرو اور لوگوں میں گوشت تقسیم کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے غریب ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور روزانہ جو گوشت کھاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، ان لوگوں کو کیا احساس اور ان کو کیا پتہ کہ گوشت کی ایک ایک بوٹی کے لیے غریب کیسے تڑپتے ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے، جس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے اس کو بھوک کا کیا احساس ہو۔ خالق کائنات اپنی مخلوق کا حال جانتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سارے مالدار مسلمانوں پر واجب قرار دیا کہ قربانی دو اور ایک حصہ اپنے جانور کا، اپنی قربانی کے حصے کا ایک یا اپنے جانور کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرو۔ تو غریبوں کو عید کے دنوں میں بھوکا نہ رکھنے اور لذیذ سے لذیذ گوشت کھلانے کی تاکید کی گئی اور اس کا حکم دیا گیا۔ اب اگر کچھ دیر کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت، غریب کو پیسے بھی دے دیں گے، یہ کہنے والا آدمی خود، ایسا جو کہہ رہا ہے وہ آدمی خود اس امید میں رہتا ہے عید کے دنوں میں کہ کہیں سے میرے پاس بھی گوشت آ جائے۔ وہ خود تمنا میں رہتا ہے کہ کوئی لا کر تو دے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے مفت میں آنے والی چیز کو کبھی چھوڑتا نہیں، مفت میں آنے والی چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ شریعت بھی اجازت دیتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو چیز بلا مانگے آئے لے لو، وہ اللہ کی طرف سے، لیکن ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ دونوں طرح کی تعلیم دی سرکار نے، بغیر مانگے جو چیز مل جاتی ہے، جیسے تحفے، ہدیے، تحائف وغیرہ ملتے ہیں، لے لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو معزز حاضرین، رب تبارک و تعالیٰ یہ عید کے دنوں میں غریب سے غریب آدمی کی بھی ضیافت فرماتا ہے۔ سارے انسان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ایسے پاک دن ہوتے ہیں، تو یہ خاص اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کا۔ اب یہاں لوگ اپنی منمانی جو چاہے کہیں کریں، دنیا ہے گزر جائے گی، جب مریں گے قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا، جب فرشتے پوچھیں گے قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، جانور دینا ضروری ہے یا نہیں ہے، ان کو جواب دے دینا۔ لیکن دنیا میں غلط فہمی پھیلا کر لوگوں کی قربانیاں برباد نہ کیجیے۔
جو عبادت کو عبادت کے طور پہ انجام دیتے ہیں ان کو عبادت کرنے دیجئے۔ آپ اپنے خیال، اپنے تصور، اپنے عقیدے کے آپ جواب دیں، مرنے کے بعد آپ کو جواب دینا ہوگا، لیکن جو سمجھتے ہیں مسلمان اللہ رسول کے حکم کے مطابق قربانی کو واجب جانتے ہیں، ان کو جانور ذبح کرنے دیجئے۔ غلط فہمیاں پھیلانا یہ دراصل فساد پھیلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ معزز حاضرین، خیر ایک مختصر سی وضاحت کی ضرورت تھی تو ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ ہم دراصل عرض کرتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سیرت پاک اور آپ کے قرآن پاک میں تذکرہ کس انداز سے آیا ہے اس کی کچھ وضاحت کریں گے۔ حاضرین کرام، قربانی کے مسائل وغیرہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عید کے دن کچھ بتائے جائیں گے جو ضروری مسائل ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ آیا ہے۔ جن انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں زیادہ آیا ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کے والد کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کے والد کہا جاتا ہے۔ آپ ابو الانبیاء ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں اور بنی اسماعیل میں جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد امجاد میں سے ہیں اور آپ کے نسل پاک میں سے ہیں۔ حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور آپ کے قربانیاں اور اسلام کی اشاعت کے لیے آپ نے جو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کی اس کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف انداز میں ملتا ہے۔ ایک تو مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ ہے آپ کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لوگوں نے منصوبہ بنایا، اور یہ منصوبہ یوں ہی نہیں بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جس گھرانے میں ہوئی، آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت تعرخ، تا الف را خا، تعرخ۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 3 یا 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ آزرا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب، اس کا ترجمہ ہے چچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا۔ تو یہاں جو لفظ اب آیا ہے عربی میں، اس کا معنی ایک تو والد کے بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی ہے دادا، اور ایک اس کا معنی ہے چچا۔ چچا، تایا، دادا، والد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جو آزر کا ذکر آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ آپ کا چچا ہے، اور وہ غیر مسلم مشرک تھا، بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تعرخ ہے۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب مبارک لکھتے ہیں، اور ان میں والد کا نام ذکر کرتے ہیں تو یہی ذکر کرتے ہیں کہ ان کے والد کا نام تعرخ ہے۔ اور حاضرین، جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملہ 3 بھائی، آپ 3 بھائی تھے، آپ کے والد کو 3 لڑکے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہیں اور ایک کا نام ہے ہاران اور ایک کا نام ہے ناخور۔ تو بہرحال یہ 3 بھائی تھے۔ ہاران جو آپ کے بھائی ہیں ان کے صاحبزادے حضرت لوط علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو اس وقت صرف 3 لوگ ساری ملک شام، فلسطین اور ادھر اطراف و اکناف کے ساری سرزمین میں بس یہ 3 ہی مسلمان تھے، اور کوئی مسلمان نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کی بت پرستی دیکھی اور ان کی برائی کا ماحول دیکھا تو ان کو ٹوکنے لگے، بتانے لگے کہ یہ بت پرستی ہے۔
اللہ تعالیٰ یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق وہی ہے۔ اور یہ بت کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ خود تمہارے بنانے کے محتاج ہیں، تم نہ بنائیں تو یہ کیسے بنے؟ تم تراشتے ہیں پتھر میں تو بنتے ہیں، تم لکڑی سے بناتے ہیں تو بنتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے وجود کے لیے خود تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہے؟ تو اس طرح آپ نے بار بار نصیحت کی۔ جب آپ کی کوئی نصیحت کارگر نہ ہوئی اور لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ان لوگوں نے علمی بحثیں کی، مناظرے کیے، اور ہر مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب آئے، کیونکہ اللہ کی حجت غالب ہوتی ہے، اللہ کی دلیل غالب ہوتی ہے۔ جب ان سے یہ کام نہ بن سکا تو اب انہوں نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں مختصر طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ آگ میں ڈالنے کی بات آئی، سارے لوگ جمع تھے۔ یہاں پر سیرت لکھنے والے حضرات یہ لکھتے ہیں کہ ایک ضعیف بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا ایسی نہ دو کہ اس سزا کے بعد وہ پھر زندہ رہ سکے، ان کو سزا آگ کی دینی چاہیے۔ آگ کیسی ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آگ بھڑکائی جائے۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ حاضرین، بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کئی سالوں تک آگ جلانے کے لیے ایک سوکھے تالاب جو گڑھا ہوتا ہے، کتنا بڑا گڑھا ہوگا تالاب جو سوکھ گیا ہے، تو سوکھے تالاب میں لکڑیاں جمع کی جانے لگی، سوکھے تالاب میں لکڑیاں جمع کی جانے لگی، کئی سالوں تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی، ایک دن، دو دن، ایک مہینے میں لکڑی جمع نہیں ہوئی، سالوں تک۔ اب اس کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں سیرت لکھنے والے کہ اگر کوئی عورت، کوئی مرد اس وقت بیمار ہو جاتا، جو مشرک تھے وہ منت مان لیتے کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گا۔ گویا کہ ایک ماحول بنا دیا گیا تھا۔ سارے زمانے میں اکیلے بدنام معاذ اللہ اگر کوئی نظر آتے ہیں اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبکہ آپ حق پرست ہیں اور خدا پرست ہیں، وحدانیت کی آواز بلند کرنے والے ہیں۔ حاضرین، یہاں سے امت مسلمہ کے لیے ایک درس ملتا ہے کہ لوگوں، سارا زمانہ بھی تمہارے مخالف کیوں نہ ہو جائے، حق کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ آج تھوڑی بدنامی کیا ہم کو نظر آتی ہے، ہم داڑھی کاٹ لیتے، محلے میں لوگ بولنے لگے ارے داڑھی رکھنا ہے آپ سے، دوسرے دن کٹ گئی، کیا ہوا؟ لوگ چھڑا رہے ہیں، واہ واہ، اتنی اہمیت ہے دین کے آپ کے پاس؟ لوگ کھڑے کھڑے بازاروں میں کھا لیتے ہیں، کہاں جائیں؟ ارے بیٹھ کے کھاؤ نا بھائی، تو بولتے ہیں نہیں لوگ چڑھائیں گے، بیٹھے تو مذاق اڑاتے، بیٹھے تو انسان مذاق اڑاتا، کھڑے رہے تو فرشتے مذاق اڑاتے۔ آپ کو کس کا مذاق اڑانا اچھا نظر آتا ہے اور کس کا مذاق اڑانا برا لگتا ہے؟ نوکری نہیں ملی، لوگ داڑھی کاٹ لیے، اسلامی لباس چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دی، عبادتیں چھوڑ دی۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جاب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آفس میں رہتا ہوں۔ آپ اپنے آفس کو لات ماریے، پہلے نماز پڑھیے، کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا فرض ہے اور یہ تمہارا بنایا ہوا فرض ہے۔ آپ اپنے فرض کے لیے اللہ کا فرض چھوڑ دیں گے؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یکتا وہ تنہا ہے، سب کی مخالفتیں برداشت کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، بازار میں نکلتے ہوں گے، باہر گلی کوچوں میں جاتے ہوں گے تو لوگ کیسا آپ کو چڑھاتے ہوں گے اور کیسی لوگوں کی سختیاں آپ برداشت کر رہے ہوں گے۔ صرف جلانے کے لیے ڈرایا جا رہا ہے، ابراہیم کو جلایا جائے گا، ابراہیم کو جلایا جائے گا، سالوں تک لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں۔ ایک دھمکی ہم کو فون پہ ملتی ہے تو ہم اپنا فیصلہ ہی بدل دیتے ہیں۔
کوئی غنڈہ محلے کا، کوئی ڈاکو یا پھر کوئی بڑا لیڈر اگر دھمکی دے دے ہم اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں، ہم کو کیا مطلب دین سے؟ یہاں تو سارا زمانہ مخالف، خود چچا مخالف، رشتہ دار مخالف، لیکن آپ ہیں کہ تنہا ہیں، لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں روزانہ، مگر اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلتے، بتاتے ہیں تو پھر یہی کہ اے لوگوں یہ بت پرستی چھوڑو، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو۔ حاضرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بہرحال آگ میں ڈالنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا، جب اتنی لکڑیاں جمع ہوئی تو آگ جلائی گئی۔ جب آگ جلی تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے شعلے آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے تھے، کئی میٹر اونچائی سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو آگ کی گرمی اور اس کے شعلہ زنی کی وجہ سے جل کے بھن کر خاکستر ہو جاتا، آگ میں گر جاتا۔ آگ تو دہکائی گئی، اب سارے لوگ پریشان ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا یوں چھوڑ دیں گے تو جائیں گے؟ آگ میں چلے جاؤ بولے تو جائیں گے؟ زبردستی لے جانا پڑے گا، اور جو آگ کے قریب جائے گا خود جل جائے گا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے لے جائیں، کیسے ڈالیں؟ تو وہاں شیطان تھا جو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آگ جلائی جائے، اب وہی شیطان کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ایک منجنیق بناؤ۔ منجنیق مطلب ایک قسم جیسے غلیل ہوتا ہے، چھوٹا سا غلیل ہوتا ہے، اسی قسم کا ایک بڑا ہوتا ہے، اس کو منجنیق کہتے ہیں، اس کو پھرا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال منجنیق سب سے پہلے جب بنائی گئی دنیا میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بنائی گئی، اس سے پہلے منجنیق کا تصور بھی نہیں تھا۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر پھینک دیا گیا، شیطان نے مشورہ دیا، چنانچہ آپ آگ میں گر رہے تھے۔ اب اس کے بعد آگ میں جب آپ داخل ہوئے کیا کیا مرحلے پیش آئے، احادیث اور روایت کی روشنی میں چند باتیں میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، آپ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو آپ کے کلمات کیا تھے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیسا یقین ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک۔ اے پاک پروردگار، ساری کائنات میں تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس زمین میں میں اکیلا ہوں جو صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ اس زمین میں میں اکیلا ہوں جو صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور تو ساری کائنات میں یکتا ہے۔ کیا گزارش کی؟ عرض کر رہے ہیں دراصل کہ مولا اگر تو چاہتا ہے کہ میں اکیلا بھی نہ رہوں عبادت کے لیے تو پھر آگ میں مجھے جلا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں کم از کم ایک تو تیری عبادت کروں میں تو پھر آگ کا مجھ پر اثر نہ ہو۔ زبان سے آپ نے کچھ نہیں فرمایا، جملے ایسے عرض کیے پروردگار کے دربار میں۔ اور اس کے بعد اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ معزز حاضرین، جب آدمی پریشانیوں میں گھر جائے، دوست و احباب رشتہ داروں سے لو نہ لگائے، اپنے مالک پروردگار رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ بندہ جب پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ باپ بھی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جن کو ہم اپنے سمجھتے تھے وہ گلے نہیں لگاتے بلکہ پیٹھ میں خنجر گھونپتے۔ یہ زمانہ ہے، یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگی میں ایسا موقع، ایسا مرحلہ ضرور دیتا ہے تاکہ بندے کو یہ پتہ چلے کہ دنیا میں میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایسے مرحلے آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اس سے یہ نہ سمجھیں کہ لوگ برے ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ میرا رب ہے جو میری نگہداشت فرماتا ہے، میرے لیے نگہبان ہے، وہی کافی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ ڈالا جا رہا تھا تو جب آپ کی زبان سے کلمات نکل رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ پریشانیوں میں اگر ہم گرفتار ہو جائیں تو ان مقدس کلمات کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً ہمارے لیے کافی ہے، کوئی ہماری مدد دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، جب آپ کو منجنیق سے پھینکا گیا آگ میں تو آپ کے پاس آئے، ابھی آپ ہواؤں میں فضاؤں میں ہیں، پہنچ رہے ہیں ابھی آگ تک، آ کے عرض کرنا آپ نے یہ فرمایا اَلَكَ حَاجَةٌ، اے ابراہیم کوئی بات ہو تو کہو، کوئی ضرورت ہو تو کہو، تو آپ جواب میں فرماتے ہیں آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے، آپ سے میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اس کو حضرت علامہ اقبال اس شعر میں بیان فرماتے ہیں، جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، میرے رب کو معلوم ہے کہ اب خلیل آگ میں گر رہا ہے، جبریل آپ کو میں کیوں بتاؤں۔ اور معزز حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بارش کے فرشتے کو بھیجا، یہ آزمائش تھی دراصل، آگ میں ڈالا جانا خود آزمائش، جبریل علیہ السلام کا آنا بھی ایک آزمائش۔ بارش کا فرشتہ آیا، عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم حکم ہو تو ابھی پانی برساؤں، آگ کو ٹھنڈی کر دوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کی نظر رضائے الہی پر تھی، آپ یہ دیکھتے تھے کہ میرا رب جلانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، میرا رب بچانا چاہتا ہے تو آگ میں گروں تب بھی محفوظ رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں صبر، اس کو کہتے ہیں استقلال، اور یہ ہوتی ہے منزل استقامت کی کہ ثابت قدم بندے کو ایسا ہونا چاہیے، رب کی ذات سے لو لگے، دنیا دو جہاں کی دولت بھی کیوں نہ آئے، ساری سہولتیں بھی سامنے کیوں نہ آئے، مگر ہماری نظر ہو تو خدا کی رحمت پر اور اس کے فیصلے پر، اس کی رضا پر۔ معزز حاضرین، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا، قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا۔ یہاں مفسرین اور بہت سارے علماء کرام لکھتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو جا، اگر صرف اتنا حکم آتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ آگ کی سردی سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو سکتی تھی، اس لیے پروردگار نے فرمایا سلامتی والی بن جاؤ، ٹھنڈی بھی ہو تو ایسی کہ سلامت ہو، کیونکہ ٹھنڈی اور سردی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، موسم سرما آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، گرما آتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے، گرما میں آگ کی تکلیف، سرما میں سردی کی تکلیف، اسی لیے رب نے فرمایا نہ جلا اور ٹھنڈی ہو تو اتنی بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ اور حاضرین، اب روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، اس وقت تک اس علاقے کی، یعنی ملک شام، فلسطین وغیرہ ادھر کی، یہ سارے علاقے میں کسی گھر میں سرزمین پر آگ نہیں جلی، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا تھا آگ ٹھنڈی ہو جا۔ دنیا کی ساری آگ اس وقت ٹھنڈی رہی، لوگ پریشان ہو گئے، کھانے پینے سے محروم رہے، پھر پتہ چلا کہ واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے یہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، تو بعض لوگ معذرت کرنے لگے، معافی طلب کی، اس کے بعد پھر ان کی آگ جلنے لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے۔ اور معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ دیا، صرف جن زنجیروں میں، بیڑیوں میں آپ کو باندھا گیا تھا وہ بیڑی جل گئی آگ سے، وہ زنجیر جل گئی، بس
یعنی گویا آپ کو آزاد کے لیے آپ کو اتنا حکم تھا کہ صرف آپ کی زنجیر کو جلائے، اس کے سوا آپ کے